ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. لاہور کا پریمیئر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن HSN، وہاں کے پرنسپل نے اچانک استعفیٰ دے دیا ہے. ایک کنٹروورسی ہے، گورنر صاحب پر کچھ الزامات ہیں، انہوں نے واپس پرنسپل پر الزامات عائد کیے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے، لیکن آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں غزہ کی صورتحال سے، کیونکہ نیو یارک سے خبر کچھ ایسی آئی ہے جو کہ اب تک جس کا بڑا انتظار تھا پچھلے 6 ماہ کے دوران، لیکن وہ خدا کر کے وہ ڈیولپمنٹ اب ہوئی ہے. بات ہے سلامتی کونسل کی طرف سے جنگ بندی کی قرارداد کی منظوری، جو اب سے چند گھنٹے پہلے آئی ہے. پچھلے 6 ماہ کے دوران بار بار کوششیں ہوئیں، قراردادیں آتی رہیں، لیکن پاس نہیں ہوئیں، کیونکہ اس میں بڑا کردار امریکہ کا تھا جو ویٹو کرتا آیا ہے یہ قراردادیں. اس بار امریکہ نے اسے ابسٹین کیا، جس سے ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ اب امریکہ میں بھی بے چینی بڑھ رہی ہے غزہ کی صورتحال پر. ان 6 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ کوئی 1 لاکھ فلسطینی یا تو اپنی جانوں سے گئے یا زخمی ہوئے. کوئی 20 لاکھ کے قریب فلسطینی جو ہیں وہ اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے، درپدر ہوئے. غزہ کا بیشتر علاقہ ملیا میٹ ہو چکا ہے. اس دوران دنیا بھر میں مظاہرے ہوتے رہے، لیکن سلامتی کونسل جس کا ایک کام ہے اس قسم کی کارروائیاں، نسل کشی روکنا، وہ اس میں اب تک ناکام رہا. آج کی جو قرارداد پاس ہوئی اس میں 14 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا، ایک ملک یعنی کہ امریکہ نے اسے ابسٹین کیا. وہاں پر سلامتی کونسل میں کیا ماحول تھا اس کی ایک جھلک. Please raise their hand. Those against? Abstention. The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 vote against. 2024. سلامتی کونسل کے لیے یہ غیر معمولی مناظر ہیں کہ وہاں پہ تالیاں بجائی جا رہی ہیں، وہ بھی ایک ایسے انسانی المیے کے خاتمے کے لیے جس میں 6 مہینے سے سلامتی کونسل میں کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی تھی. پچھلی دفعہ کب تالیاں بجی تھی؟ جی پچھلی دفعہ اس میں سیکیورٹی کونسل میں تالیاں بجی تھی سن 2003 میں، جب ڈیو ویلینیوو ایک بڑے مشہور ڈپلومیٹ تھے وہاں پر، انہوں نے ایک بہت زوردار اسپیچ دی تھی عراق وار کے خلاف. اچھا، 21 سال بعد سیکیورٹی کونسل میں تالیاں بجی. یہ ہوا ہے. 3 چیدہ پوائنٹ ہیں اس قرارداد کے جو منظور ہوئی ہے. اس میں پہلی بات تو یہ کی گئی ہے کہ فوری جنگ بندی کی جائے ماہ رمضان کے بقیہ دنوں کے لیے، یعنی کہ 2 ہفتے بچے ہیں تو 2 ہفتوں کے دوران اسرائیل اپنی کارروائیاں بند کرے. حماس کی قید میں جو اسرائیلی شہری ہیں انہیں فوری اور غیر مشروط طور پر ان کی رہائی یقینی بنائی جائے. اور آخری بات یہ کہ غزہ میں جو ڈیسپریٹلی نیڈڈ امداد ہے اس کی ترسیل یقینی بنائی جائے. وہاں پر جو بھوک ہے، افلاس ہے، فلسطینیوں کی مشکلات ہیں، اس کی کمی کے لیے راستہ کھولا جائے. تو حماس نے اس کو ویلکم کیا ہے ایک سٹیٹمنٹ میں، فلسطینی اتھارٹی نے اس کو ویلکم کیا ہے ایک سٹیٹمنٹ میں. اسرائیل کی طرف سے جو ریاکشن آیا ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے توقع کے عین مطابق. وہاں کے وزیر اعظم نیتن یاہو صاحب نے ایک اعلیٰ سطحی دورہ جو واشنگٹن جانا تھا اسے فوری طور پر کینسل کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے اسرائیل کے تیور صاف ظاہر ہیں. بین گویر جو ان کے جو کیا ہے انٹیریئر منسٹر، نیشنل سیکیورٹی منسٹر، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ثابت ہوئی کہ سیکیورٹی کونسل بھی یہود دشمن ہے، یونائٹڈ نیشنز بھی یہود دشمن ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل بھی یہود دشمن ہیں، اینٹائی سیمیٹک ہیں. جی یہ جو قرارداد ہے، جو کڑیاں ہیں وہ ملاتے ہیں. 4تھی قرارداد تھی جو پیش کی گئی 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک، چاروں کی چاروں امریکہ نے ویٹو کی. اور یہ جو قرارداد تھی یہ اس میں موزمبیق نے بڑا ایکٹیو کردار ادا کیا، جو 10 غیر مستقل ارکان ہیں سلامتی کونسل کے، 15 رکنی سلامتی کونسل کے، ان سب کی جانب سے اس قرارداد کی حمایت کی گئی. یہ جو مسودہ ہے ماسکو، واشنگٹن، لنڈن، پیرس اور بیجنگ کے درمیان شفل کرتا رہا، اور ہیکٹک ایفرٹس کے بعد
اصل مسئلہ یہ تھا کہ پرماننٹ کا جو لفظ ہے اس پہ اٹک رہی تھی گوٹ کہ پرماننٹ سیز فائر ہو کہ لفظ پرماننٹ اس میں جانا چاہیے یا نہیں. ظاہر ہے کہ اگر پرماننٹ جاتا تو امریکہ ویٹو کر دیتا. تو ایگریمنٹ اس پہ ہوا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے اور اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے جو ہے سلامتی کونسل سمیت پوری سیکیورٹی کونسل کے تمام ارکان جو ہیں بشمول ویٹو پاورز اس کو پرولونگ کرنے کے لیے وہ کوشش کریں. رشیا نے آخری وقت میں یہ لفظ ڈلوانے کی کوشش کی پرماننٹ سیز فائر, لیکن 11 ملکوں نے ایبسٹین کیا اور ایک نے اس کی مخالفت کی, وہ ظاہر ہے امریکہ تھا. تو مثلا اب ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. ایٹ لیسٹ 24 گھنٹے میں سے کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزر رہا کہ فلسطینیوں کو موت برستی نظر نہ آ رہی ہو, تو کم از کم 15 دن کی ریلیف اس دوران جو ہے وہ تمام راستے حکم دیا گیا اس قرارداد میں کہ تمام زمینی راستے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں. اور اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ ہے فرانس کا رویہ. فرانسیسی مندوب جو ہے, اگر آپ کو یاد ہو پچھلی 3 دفعہ, ایک دفعہ میں ایبسٹینڈ رہے, ایک دفعہ دیکھیں چونکہ چنانچہ والا رویہ تھا, اور پہلی جو قرارداد تھی اس میں کہا گیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ کہ جی اسرائیل کو ڈیفنس کا پورا حق ہے. آج فرانسیسی مندوب صاحب کہہ رہے تھے کہ شکر ہے سلامتی کونسل نے بھی کچھ دم پکڑا. واہ ہے آپ کے لیے ہے یہ, سلامتی کونسل نے بھی کچھ دم پکڑا. اب اس جنگ بندی کو مستقل بنانے کے لیے سلامتی کونسل کو انتھک محنت کرنا, دن رات ایک کر دینا چاہیے. آپ کا بھائی کب سے کہہ رہے ہیں, کب سے کہہ رہے ہیں یار فرانس کو اب سمجھ میں آ رہا ہے. جی منافقت ایک حد. اچھا کیا امریکہ کی پالیسی چینج ہوگی؟ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم اس قرارداد سے ناراض ہیں, اس لیے کہ اس میں حماس کا نام لے کے مذمت نہیں, یہی نہیں کیا کہ کیا آپ حماس کی مذمت کرتے ہیں, نہ حماس کی سرزنش کی گئی ہے, اور ہماری جو غزہ پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ آپ نے بتا دیا کہ نیتن یاہو نے جو واشنگٹن جانے سے وفد کو روک دیا ہے تاکہ وہ رفح پہ حملے کے بلو پرنٹ جو ہیں وہ دیکھ سکیں بائیڈن صاحب کے انسانی جانوروں کو کیسے بتایا جا سکتا ہے. لیکن وہاں ڈیفنس منسٹر موجود ہیں واشنگٹن میں, اور انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ہم جنگ جاری رکھیں گے اور ہم پورے غزہ جو ہے اس تک ہمارا دائرہ ہوگا, اور ہمیں جہاں بھی حماس کا شک ہوگا ہم اس کے پیچھے جائیں گے. مثلا اسرائیل نے سنا ہی نہیں, اسرائیل کو خبر ہی نہیں پہنچی کہ سیکورٹی کونسل میں کیا ہوا ہے. اچھا عرب جو گروپ ہے وہاں کا یونائٹڈ نیشن کا, اس نے ایک اچھی تجویز پیش کی. اس نے کہا دیکھیں جی پرماننٹ کا لفظ تو ٹھیک ہے آپ نے نہیں ڈالا ہے, اور آپ نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ گویا عید کے بعد بھی یہ اسرائیل سمجھ جائے گا کہ جی اس کو پرماننٹ سیز فائر ہونا چاہیے. اور اسرائیل کا رویہ یہ تو ایک فالو اپ ریزولوشن وہ بھی سیکیورٹی کونسل کو منظور کرنا چاہیے جس میں کہ بائنڈ کیا جائے کہ 15 دن کے بعد کا جو نقشہ ہے, روڈ میپ ہے, اس کو کم از کم وہ ڈیفائن کیا جائے کہ وہ کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا یہ سب سے اہم نقطہ یہی ہے نا. اچھا یو ایس جو ہے وہ ابھی سے ہی اسپن بولنگ شروع کر رہا ہے کہ جی یہ تو نان بائنڈنگ ہے, یہ تو مطلب ایسے ہی ایک قرارداد آپ نے پاس کر دی. اچھا اس میں دانت نہیں ہے, there has no teeth, because اس میں یہ آپ نے نہیں کیا کہ اگر اسرائیل نے نہیں مانا تو کیا سینکشنز لگیں گی. اچھا اور بالکل نہیں ہے. اچھا چیپٹر 7 کے تحت یہ ریزولوشن نہیں ہے. یہ بات اہم کیوں ہے؟ کیونکہ چیپٹر 7 کے تحت اگر یہ ریزولوشن ہوتی نہیں, مینڈیٹری بھی ہوتا, اور اگر آپ نے نہیں کیا پھر یوز آف فورس از الاؤڈ, جیسے عراق کے خلاف تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. یہ جو ابھی بات تھی کہ فالو اپ ریزولوشن, کیونکہ ابھی ویسے ہی اسرائیل نہیں مان رہا, لیکن 9 اپریل تک یہ ریزولوشن ویو ہو جائے گی کیونکہ ماہ رمضان ختم ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اچھا یو ایس ایک اور سیدھا جھوٹ بول رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سیز فائر ہے یہ ہاسٹیجز کی ریلیز کے ساتھ لنکڈ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. پورا مقصد اس کا یہی تھا ٹو ہیو اے پرماننٹ سیز فائر. یہ ایک اور ایسی قرارداد ہوگی جس کو اسرائیل سمپلی اٹھا کے پھینک دیا. لیکن ایک چیز واضح ہے, اگین یہ آپ صرف اگر فوٹیج دیکھیں تو یہی خاتون ہے نا جو یوں منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے اور پھر ایبسٹین پر ہے. آئی تھنک اس سے زیادہ کلیئر انڈیکیشن آپ کو نہیں مل سکتی کہ اس معاملے پہ امریکہ کتنا انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ ہے.
امریکہ اینڈ اسرائیل. اسرائیل کا جو نام ہے وہ ایک ٹاکسک برانڈ بن گیا ہے دنیا بھر میں. آئی مین اس کا یہ مطلب نہیں ہے یوکے نے ووٹ دے دیا, یو کے نے ووٹ دے دیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی سینکشن لگیں گی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی جنگ بند ہو جائے گی, لیکن یہ رفتہ رفتہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. اچھا صرف یہاں نہیں, اچھا اب اگین یو ایس کی مکمل سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے, یہ ہم جانتے ہیں. ابھی کچھ 3 دن پہلے ایک بل پیش ہوا یو ایس کانگریس میں جس میں 286 لوگوں نے حق میں ووٹ دیا اور 134 کانگریس مین اینڈ ویمن نے اس کے خلاف ووٹ دیا. اس میں کیا تھا کہ ایک تو اونروا جو ہے ان کی ریلیف ایجنسی, مارچ 2025 تک اس کی فنڈنگ بند ہے, ٹھیک ہے, ایک اور مزید سال کے لیے. اسرائیل نے تو پہلے ہی کہا کہ اس کو ہم تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک اضافی $3.8 بلین اسرائیل کو آپ نے عطیہ کر دیا کہ جی آپ اس کے ساتھ کھیلیں. لیکن جو باتیں اب کانگریس میں کی جا رہی ہیں اسرائیل کے خلاف وہ کم از کم میں نے پہلے کبھی نہیں سنی, اور خاص طور پر کچھ بہت جو ینگ کانگریس مین ہیں, کانگریس پرسن جیسے کہ الیگزینڈریا اوکیزیا کورٹیز, تو انہوں نے کیا کہا یو ایس کانگریس میں, سن لیجیے. As we speak, in this moment, 1.1 million innocents in Gaza are at famine's door. A famine that is being intentionally precipitated through the blocking of food and global humanitarian assistance by leaders in the Israeli government. This is a mass starvation of people, engineered and orchestrated, following the killing of another 30,000, 70% of whom were women and children killed. There is hardly a single hospital left. And this was all accomplished, much of this accomplished with U.S. resources and weapons. If you want to know what an unfolding genocide looks like, open your eyes. It looks like the forced famine of 1.1 million innocents. It looks like thousands of children eating grass as their bodies consume themselves while trucks of food are slowed and halted just miles away. It looks like good and decent people who do nothing. اور اس کے ساتھ ساتھ جو برنی سینڈرز ہیں جو صدارتی امیدوار بھی رہے ہیں, اور اس کیس میں بہت لوگ ان سے مایوس تھے کیونکہ وہ سے بظاہر اسرائیل کی ہی حمایت کر رہے تھے, انہوں نے بھی اس کے خلاف ووٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ نیتن یاہوز باربیرک انویژن ہیز ٹو اینڈ. تو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, لیکن اس وقت جو غزہ میں صورتحال اور بالخصوص جو الشفا میں صورتحال ہے اس پہ تو آپ آئیں گے. اونروا جو ہے وہ لائف لائن ہے, ٹھیک ہے یار. کوئی میں نے سنا 53-54 ہیں ممالک, مسلمان ممالک, کوئی تمہارے ذہن میں فوری طور پہ ایسا ملک آ رہا ہے جو کہے کہ امریکہ جتنی امداد دیتا تھا, جو سب سے بڑا ڈونر ہے اونروا کا, نہ دے تو ہم دیں گے؟ سعودی عربیہ کے لیے یہ پاکٹ چینج ہے, لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. وقفہ لیں. اچھا, یہ جو آج جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس سے ظاہر ہے کہ گراؤنڈ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا غزہ میں, امریکن سیاست پر کچھ فرق پڑے گا, کیونکہ ایک تو بائیڈن یہ کہہ سکے گا کہ جی دیکھیں ہم نے نہ تو نہیں کی تھی نا, الیکشن ایئر ہے آخرکار, آپ کو پتہ ہے, اور ان کو مشیگن اور عرب امریکن کے ووٹس بھی چاہیے. دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنلی کہ جی پچھلی جو ہم نے قرارداد پیش کی تھی اس کے خلاف روس اور چین نے ووٹ دیا تھا, تو انٹرنیشنلی آپ تھوڑا سا ان کی طرف گنزا پھیلا سکتے ہیں. اور جو اصل فائدہ اس سے اٹھائیں گے وہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, کیونکہ وہ کہیں گے کہ اگر میں ہوتا تو میں تو خود بندوقیں لے کے اسرائیل کی دفاع میں وہاں پہ لڑ رہا ہوتا. اور اگر کسی کو امید ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی بہت زیادہ مختلف ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ ایسی امید نہ رکھیں, کیونکہ ان کے اپنے داماد جیرڈ کشنر صاحب نے پچھلے ہفتے ہی کہا تھا کہ جی اگر میں اسرائیل کی جگہ میں ہوتا تو میں تو سارے فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر وہاں پر بیچ فرنٹ پراپرٹی ڈیولپ کر کے بیچتا, کیونکہ اتنی خوبصورت بیچ فرنٹ ہے.
چلیں اب بات کرتے ہیں کہ غزہ میں کیا صورتحال ہے. پچھلے 3-4 دنوں سے انفیکٹ میرے 5 دن ہو گئے ہیں الشفا ہسپتال کو گھیرا گیا ہے. اس میں اب اسرائیلی فوج داخل ہو گئے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ جو ارد گرد کے مکانات ہیں اور جو عمارتیں ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. ایک خاتون وہاں سے جو فرار ہوئی ہیں اپنی 2 بچوں کے ساتھ, ان کی عمر 3 اور 5 سال کی ہیں, ان کو روکا گیا. ایک بندے نے پوچھا کہ اس نے کہا کہ مجھے پانی پلا دیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں الشفا ہسپتال کے قریب میرا گھر ہوتا تھا اور وہاں اسرائیلی فوج داخل ہوئی, میرے خاوند کو قتل کیا اور ہمیں وہاں سے نکال دیا, اور جب ہم نکل گئے تو وہاں ہمارے گھر کو جلا دیا. جو 6 سے 7 لاکھ فلسطینی ابھی اس علاقے میں ہیں جو نہیں یہاں سے جانا چاہ رہے, ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. اور اسی لیے ساؤتھ میں تو چلے تھوڑی بہت ایڈ پہنچ جاتی ہے, ان کی پوری کوشش ہے کہ نارتھ میں ایڈ کوئی نہ پہنچے. الشفا ہسپتال کے اندر اور اس کے ارد گرد سے جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں. ظاہر ہے کہ یہ گراؤنڈ رپورٹس ہیں, مختلف ذرائع سے آ رہی ہیں, ان کی تصدیق کرنا ہمارے لیے 100% ممکن نہیں ہے, کسی کے لیے بھی نہیں ہے. اس پوائنٹ پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اس طرح کی جتنی بھی افواہیں آئی ہیں وہ درست ہی ثابت ہوئی ہیں. الشفا ہسپتال کے اندر سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں پر فلسطینیوں کو قید کیا ہوا ہے, اسرائیلی فوج آتی ہے, ان کو 10 یا 20 کے گروپس میں سرد خانے کی طرف لے جاتی ہیں اور پھر وہ وہاں سے واپس نہیں آتے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے. صرف قتل کی بات نہیں ہو رہی, اب مختلف ذرائع سے یہ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ فلسطینی خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کا ریپ کیا جا رہا ہے. ایک فلسطینی صحافی ہیں نور اشور, انہوں نے رپورٹ کیا ہے اس کے بارے میں. ایک اور جمیلہ الحصہ ہیں, ان کی طرف سے بھی ایک آڈیو آئی ہے, اور وہاں پر ایک نیٹ ورک ہے اس علاقے میں والنٹیئر ڈاکٹرز کی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہیومینٹی آکزیلیم ڈاکٹر فوزیہ الوی ان کے بھی ہیں, اور کچھ کینیڈین وہاں پر والنٹیئر ڈاکٹرز ہیں. تو ان کی جو کوارڈینیٹر ہے کلینکل پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر عالیہ خان, انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں ہمیں بتائی ہیں. سنیے. I'm receiving reports from my colleagues who are on the ground now, and I just received a report that the Al Khair Hospital, which is next to Nasser Hospital, has been attacked, and the paramedics there informed the physician that a woman was raped for 2 days until she lost her ability to speak. Women are being raped, and this is not being publicized. No one is speaking about this in the Western media. Political leaders are not talking about this. Women are being raped. Another woman in the Nasser hospital was stripped of her clothing in front of her husband and brother. And when one of them took their clothes off to cover her, the Israeli soldiers killed both, the brother and the husband. Women are being raped. Children are being bombed to bits, and pregnant women are being mowed over by bulldozers. And these are unbelievable, horrific crimes, war crimes. Massacres are happening every single day. یہ رپورٹ تھی مختلف ہسپتالوں کی. اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر عالیہ خان, TRT ورلڈ تک بھی اس طرح کی باتیں پہنچی ہوئی ہیں, وہ بھی چیزوں پر رپورٹ کر رہے ہیں. ان کا بھی کلپ سن لیجیے. Well, actually, it all started in November 2023, 1 month after this war started. There were witnesses at the time talking about sexual harassment being abused by the Israeli troops once Israel started their ground operation in Gaza City. But then nobody talked about this. We have to understand that this is a very conservative society, and they worry about the stigma. Let me put it this way. This is how the society works. But then again, yesterday and the day before, some witnesses have finally started to talk about being raped or seeing other women being raped while the Israeli troops stormed the residential buildings surrounding Al-Shifa Hospital. And they also talked about this happening inside Al-Shifa Hospital. They told stories, horrific stories actually, about forcing men and women to have sexual intercourse in front of the Israeli soldiers. They talked about some women from inside Al-Shifa being raped directly by the Israeli forces.
اس سے پہلے اسی سال 22 فروری کو یونائٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹس نے بھی بالکل یہی بات رپورٹ کی تھی. اب ظاہر ہے کہ کوئی فرسٹ ہینڈ رپورٹس نہیں ہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب حماس کا حملہ ہوا تھا تو سب سے بڑی جو ہیڈ لائن انٹرنیشنل میڈیا پر تھی وہ تھی کہ میس ریپس، اور اس کے بعد ایک پوری UN کی انویسٹیگیشن بھی ہوئی، اور اگر آپ وہ پوری انویسٹیگیشن پڑھیں تو اس کی کہیں آخری پیج پر وہ خود یہ مانتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم کسی بھی سروائیور یا کسی بھی وکٹم سے بات کریں، لیکن ہمیں کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ملی. یہ الزام جو تھا یہ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، تقریباً تمام ویسٹرن میڈیا، جو بائیڈن پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس نے خود دہرایا ہے. حالانکہ آج تک میرا خیال ہے کوئی 6 مہینے 5 مہینے تو گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے ہیں، ہمیں ایک ثبوت کا کوئی ایک شریڈ آف ایویڈنس بھی نہیں ملا. ظاہر ہے یہ جو رپورٹس ہیں ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کون کرے گا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح وہ ہیڈ لائنز بنی تھی یہ کبھی نہیں بنیں گی. ایک وقفہ لیں. ویلکم بیک. میڈیا کو بس موقع ملنا چاہیے، ایک معمولی سی بات ہوتی ہے اور اسے اٹھا کے وہ بتنگڑ بنا لیتا ہے. اب یہی دیکھیے ایچسن کالج، ایچسن کا جو ادارہ ہے، تاریخی ادارہ ہے، انگریزوں نے قائم کیا تھا. اشرافیہ کی تربیت وہاں ہوتی ہے، اشرافیہ کا مرکز ہے. آج تک جو ہے اس کا نام اگر ٹیگ کے ساتھ لگ جائے تو آدمی کی زندگی سنور جاتی ہے. چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں. وہاں سے بھی خبر آ گئی کہ گورنر پنجاب جو ہیں بلیغ الرحمان صاحب، انہوں نے احد چیمہ جو اس وقت اقتصادی امور اور کیبنٹ ڈویژن کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے وزیر ہیں، ان کے 2 ماشاءاللہ بیٹے ہیں، مصطفیٰ اور عیسیٰ. احد چیمہ، ان کی والدہ نے کہیں خط لکھ دیا کہ جی مسز سائمہ احمد چیمہ نے کہ جی میرے جو دونوں بچے ہیں چونکہ اس وقت ایچسن سے ایبسنٹ ہیں اور وہ اسلام آباد میں ہیں اور وہ وہاں پڑھ رہے ہیں، ایچسن میں 3 سال سے نہیں گئے وہ، تو لہٰذا اس جو گیپ ہے اس میں چونکہ وہ ہے نہیں تو فیس کی معافی دے دی جائے. تو گورنر نے ظاہر ہے کہ ریلیونٹ لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو انہوں نے فیس کی معافی کا اعلان کر دیا. اب گورنر کا کیا تعلق ہے ایچسن سے؟ بورڈ آف گورنرز جو ہے نا ایچسن کا، اس کے وہ چیئر پرسن ہیں اور اس حیثیت میں انہوں نے یہ کام کر دیا. یا معاملہ دب جانا چاہیے تھا، لیکن جو پرنسپل ہیں وہاں کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی کہانی بن گئی ہم لوگوں کے لیے. ہاں میں ابھی ذکر کروں گا. یہ جب کہانی بن گئی تو حکومت نے کہا کہ ہم جو ہیں ہم قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، ان سے آج بھری پریس کانفرنس میں کسی بدتمیز نے سوال کر دیا کہ سر یہ کیا چکر چل رہا ہے، تو سب سے پہلے ان کا جواب. جہاں تک احد خان چیمہ صاحب کا معاملہ ہے، اگر آپ اس رپورٹ کو اس کا بغور جائزہ لیں اور اس کو تفصیل سے پڑھیں تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے بچے پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کہا جی بچے میرے پڑھ رہے ہیں مگر مجھے فیس معافی دی جائے. بچے ان کے اسلام آباد شفٹ ہو چکے تھے، اسلام آباد کے اسکول میں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا جو 3 سال وہاں نہیں پڑھ رہے اس دوران فیس ادا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ جب پڑھ نہیں رہے تو پھر فیس کس بات کی دینی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ قانون کے مطابق، ان کی اہلیہ نے ایک درخواست دی جس پہ قانون کے مطابق ایک فیصلہ کیا گورنر صاحب نے، بورڈ آف گورنرز نے اس کا فیصلہ کیا. یعنی بڑی معمولی سی بات ہے کہ لیو آف ایبسنس میں فیس کیسی. لیکن یہ بات میرے بچے جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں معلوم ہے. وہ کہتے ہیں جی گرمیوں کی چھٹیوں کی جو فیس ہے وہ بھی ایڈوانس دے کے جاؤ ورنہ تمہارے بچے کو ہم اسکول سے نکال دیں گے. ظاہر ہے ہم کامنرز ہیں. اچھا لیو آف ایبسنس، اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال تک اگر میرا بچہ اسکول نہ جائے کیا اس اسکول میں وہ قائم رہ سکتا ہے؟ اچھا اس میں کیا ہے؟ اچھا اب یہ اسکول کی پالیسی کی بات ہوتی ہے، رائٹ. کچھ اسکولز میں ہوتا ہے کہ جی آپ لے سکتے ہیں، کچھ اسکولز میں آپ نہیں لے سکتے. کچھ اسکولز کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اٹینڈ نہیں کر رہے تو ہم آپ کی پلیس ہولڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو فیس نہیں دیتی. میں باہر کی بات کر رہا ہوں. یہاں کی پالیسی میرا خیال ہے کہ مختلف ہے کہ آپ کو لیو آف ایبسنس مل سکتی ہے لیکن آپ کی جگہ ابھی بھی آپ کی وہاں قائم ہے نا. پیرنٹس ایسے ہیں نا کہ ان کی ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، جاتے رہتے ہیں، تو آپ اپنی ریزرو کر لیتے ہیں جگہ کہ جی ہمارے لیے رکھیے گا، لیکن آپ کو
ادارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہیں اور یہاں پر آپ کو دینا پڑتا ہے. اچھا اب یہ کیونکہ اچھا یہاں پہ کمپٹیشن بھی تو بہت ہے نا سیٹس کی, کوئی چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا, اور اگر آپ نے اور اگر آپ کے لیے ایسی خالی رکھی ہوئی ہے تو پھر کچھ آپ کو دینا تو پڑے گا نا, نہیں تو پھر کسی اور کو دے دیں. اچھا عطا اللہ تارڑ جو وزیر اطلاعات ہیں, خود بھی بہت قابل وکیل ہیں, انہوں نے کہا جی یہ سارا کام جو ہے وہ لیگل فریم ورک میں کیا گیا, اس میں ایسی کون سی بات ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ جو پرنسپل ہے ایچ ایس این کا مائیکل تھامسن صاحب, اس کو ککھ نہیں پتا کہ قانون کیا ہے, ایڈمنسٹریشن کیا ہے, اس کو کوئی خطوط جو آتے ہوں گے وہ مطلب سمجھ ہی نہیں پاتا ہوگا, اسی لیے اس نے نا سمجھی میں یا جھنجھلا کے کہ اسے لاء کا تو پتہ نہیں ہے, تو اس نے تیسری دفعہ یہ استعفیٰ دیا جو کہ فل اینڈ فائنل ہے. پچھلی 3 دفعہ کب دیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس وقت جو تازہ ترین استعفے کا خط ہے اس کا جو وہ ہے جسٹ, وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں, اس سے ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں کچھ آ جائے. پرنسپل ایچ کالج کا سٹاف کے نام خط. ڈیئر سٹاف, آپ کے علم میں ہوگا کہ بورڈ آف گورنرز کی سطح پہ کیا ہوا. میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسے حالات میں ایچ ایس این چھوڑنا پڑے گا, مگر بہت ہی پس سطح کی گورنرز کے تسلسل کے سبب میرے پاس سبکدوشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا. بطور پرنسپل میری ہر دم کوشش رہی کہ اس ادارے کی حرمت میں آنچ نہ آئے اور جو واقعی ضرورت مند ہیں ان سے ہمدردی کی جائے, مگر اس جذبے اور کسی خاص فرد کو فیور دینے کی خاطر پالیسی میں دیدہ دلیری کے ساتھ تبدیلی میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر جگہ ترجیحی سلوک چاہتے ہیں, وی آئی پی کلچر, مگر اس ادارے میں سیاست اور اقربا پروری کے لیے کوئی جگہ نہیں. گزشتہ 1 سال سے اس ادارے کے انتظام میں گورنر ہاؤس کی جانبدارانہ مداخلت جاری ہے اور مجھے اس کو روکنے کے لیے بہرحال ایک لکیر کھینچنی پڑ گئی. صرف مجھے ہی نہیں, میرے بہت سے ساتھیوں کے لیے بھی یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہے کہ یہ ایک ایسا کامیاب ادارہ بھی نامعقول مداخلت اور دیدہ دلیری سے دیے جانے والے احکامات کا ہدف بن سکتا ہے. آگے اپنے ان پرسن چونکہ آسٹریلیا سے تعلق ہے, کانٹیکٹ میں ہیں پرنسپل صاحب, کوئی بھی خوش نیت غیر ملکی کسی دوسرے ملک میں بدنیتی کے ساتھ نہیں جاتا اور نہ ہی وہ کسی غلط مثال کے قائم ہونے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے یا اس کا حصہ بننا چاہتا ہے. اگرچہ میں 1 اپریل کو یہاں سے رخصت ہوں گا, مگر میرا نئے داخلوں کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے جس خلوص کے ساتھ میرا ساتھ دیا میں نہایت ممنون ہوں. خدا پاکستان کی اور آپ کی حفاظت کرے. پرنسپل مائیکل تھامسن. جی اچھا, یہ کوئی پہلی بار یہ پہلی بار بالکل نہیں ہے. ستمبر 2018 میں بھی مائیکل صاحب نے استعفیٰ پیش کر دیا تھا جب کچھ طلباء کے خلاف ڈسپلنری ایکشن نہ لینے کے لیے ان پہ مختلف حلقوں کی طرف سے پریشر ڈالا گیا تھا. ظاہر ہے ان کے چشم و چراغ تھے. اس سے بھی پہلے بورڈ آف گورنرز کی جانب سے ان پہ دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ ایک سابق ایم این اے ہیں کشمالہ طارق, ان کے بیٹے کو دوبارہ داخلہ دیا جائے کالج میں, لیکن انہوں نے اس لیے داخلہ نہیں دیا کہ بھائی ایک دفعہ اس کو ڈسپلنری لیول بنیاد پہ جب ہم ڈریسٹیکیٹ کر چکے ہیں, خارج کر چکے ہیں, کوئی لڑائی ہوئی تھی میرے خیال میں شاید, تو کیسے کس بنیاد پہ, گیو می ون گڈ ریزن. اچھا خیر وہ رہا, تعطل رہا. تو اس وقت جو گورنر پنجاب تھے چودھری سرور اور صوبائی وزیر تعلیم, وہ پھر پرنسپل صاحب کے پاس گئے, جی ٹھیک ہے مٹی پاؤ, آپ کو جو کرنا ہے کریں. اس واقعے سے, کشمالہ کے صاحبزادے کے واقعے سے بھی 2 مہینے پہلے حکومت نے تھامسن صاحب کا ویزا کینسل کر دیا. اچھا, کیونکہ انہوں نے ایک بااثر خاندان کے چشم چراغ کو داخلہ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ جی میرٹ پہ پورا نہیں اترتا. اس کے بعد ویزے میں 3 مہینے کی ایکسٹینشن کی گئی, حالانکہ تب بھی ان کی جو کانٹیکٹ تھا اس کا 1 سال باقی تھا. یہ واقعات ان کے ساتھ تواتر کے ساتھ ہوتے رہے, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا, وہ یہ واقعہ ثابت ہوا کہ جی بس بہت ہوا ہے, اب اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اگر کوئی ہوتا نا, کوئی چلے مڈل کلاس کا یا لوور مڈل کلاس کا آدمی, اور وہ اپنے محنت کر کے بچوں کو جو ہے, اول تو ان کا ایڈمیشن مجھے نہیں لگتا کہ ایجوکیشن میں ہوتا ہے یا نہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن فرض کریں ہو گیا, اور لیکن وہ افورڈیبلٹی کا ایشو ہے,
تو ظاہر ہے کالج کی کوئی نہ کوئی پالیسی تو ہوتی ہوگی. اب احد چیمہ صاحب جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے تب بھی ان کے جو قریب ترین لیفٹیننٹس ہیں ان میں شامل تھے اور وہ پھر انہیں وفاق میں بھی لے گئے اور اس وقت اقتصادی امور دیکھ رہے ہیں وہ. تو یا تو یہ کفایت شاری کی بہترین مثال ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جی میں تو مطلب تنخواہ ہی نہیں لوں گا. اچھا میں اور اتنے پیسے نہیں ہے نا, میں یہ بندہ شرم ہی کھا جاتا ہے میرا خیال. ان کا نقطہ نظر بھی جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا ہم پیش کر لیتے ہیں نا تاکہ ون سائیڈڈ بات نہ ہو. تو احد چیمہ صاحب کا کہنا ہے کہ جی کہ الزام یہ سامنے آ رہا ہے کہ میں وی آئی پی ہونے کی وجہ سے میں کوئی ایکسیپشن چاہ رہا تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کوئی ایکسیپشن نہیں چاہ رہا تھا, میں نے کہا تھا کہ چونکہ بچے یہاں پہ نہیں ہیں تو آپ فیس معاف کریں. پرنسپل نے کہا کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, ہمارا انسسٹنس یہ تھا کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے. مجھے یہ آفر ہوا کہ آپ کے بچے کو ہم آپ کا معاملہ ہم دیکھ لیتے ہیں, یہ پالیسی نہ کریں ورنہ اس سے ہم اگری نہیں کرتے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو چینج ہوا ہے وہ پوری پالیسی چینج ہوئی, وہ صرف میرے لیے نہیں ہوئی, وہ تمام پیرنٹس کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوئی ہے. تو ان کا انسسٹنس یہ ہے ویدر وی ایکسیپٹ اور ناٹ, وہ یہ ہے کہ مجھے ایکسیپشن نہیں چاہیے تھی. میں اس پالیسی سے اگری نہیں کرتا کہ جن لوگوں کے بچے یہاں نہیں پڑھے ان کو فیس کے لیے نہ کہا جائے. اچھا یہ جو پرنسپل صاحب ہیں جو بون آف کنٹینشن ہے وہ ان کا یہی ہے گورنر کے ساتھ کہ وہ اس پالیسی کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ادارہ تباہ ہوگا. وہ صرف ایک بندے کی بات نہیں ہے, جنرل پالیسی سے ہی ڈس اگریز کہ ہمیں جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر لوگ دروازہ کھل جائے گا اور اس سے ادارہ بیٹھ جائے گا, ہماری انرولمنٹ کا ایشو ہوگا, ہماری آمدنی کا ایشو ہوگا, کئی سارے پینڈورا باکسز کھلیں گے. گورنر نے بیسکلی ان کو اوور رول کر دیا اس پہ. اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس ایک کیس کی وجہ سے پوری پالیسی کو چینج کیا ہو, ٹھیک ہے نا, لیکن ایٹ دا مومنٹ یہ ہے. اور اس کا پرنسپل نے اپنے خط میں اشارہ دیا ہے ہاں کہ چند افراد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ان کے ساتھ پریفرنشل سلوک کیا جائے. میں تو نہیں کر سکتا. ہماری پاکستانی ایلیٹ کا بڑا ایک خوبصورت فوٹوگراف ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں تو اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی تو ہم بات کر رہے ہیں ایچ ایس این کالج کی, اور ظاہر ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو لوگوں کو غم و غصہ آتا ہے کہ ہماری ایک پوری کلاس ہے جس کا ایک یہ ہے کہ سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے, ہم وی آئی پی ہیں, ہم بہتر ہیں, ہم سب سے آگے بیٹھیں گے, ہمارے لیے قانون بھی چینج ہونا چاہیے. جانتے ہو میں کون ہوں, تمہاری جرت کیسے ہوئی. پرنسپل کہا تو پرنسپل صاحب جو ہے وہ ایک کنٹروورسی میں آ گئے ہیں. بابر علی صاحب ہمارے ملک کا بڑا نام ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, فلاحی کاموں کے حوالے سے. وہ ایچ ایس این کے جو مینیجنگ کمیٹی ہے اس کے چیئر پرسن ہے, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. اور انہوں نے کہا کہ جی اتنا اچھا پرنسپل میں نے نہیں دیکھا. بابر علی صاحب کی طرف سے یہ انڈورسمنٹ آنا بہت بڑی says a lot about the principal. آپ نے وہ لیٹر پڑھا ہے ذرا؟ جی میں نے پڑھا ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے مطلب 1934 سے لے کے 1934 سے لے کے ہر ایچ ایس این کے پرنسپل سے میری انٹریکشن رہی ہے, میری سلام دعا رہی ہے. اور مائیکل ٹامپسن صاحب نے اس کالج کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ پچھلے 90 سال کے پرنسپلز نے نہیں کیا. یہ انہوں نے کہا ہے. اور مطلب بہت بات ہے کہ جی تمام تینوں سکولز میں کوالٹی آف ٹیچنگ امپروو ہوئی ہے, ایچ ایس این کے ایکیڈیمک ریزلٹس اس سے کبھی بہتر نہیں ہیں. ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ ہارورڈ جاتے ہیں, اسٹینفرڈ, یو پین, کارنیل وغیرہ وغیرہ وغیررہ, اور اتنی تعداد میں جو کبھی ہم نے پہلے نہیں دیکھا. تو اگین وہی بات. اور پھر ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا پچھلے 50 سالوں میں پہلی بار سب بچوں کو زبردستی اسپورٹس میں نہیں دھکیلا جاتا. کچھ لوگوں بچوں کی کیپبلٹی نہیں ہوتی. اور یہ بھی کیا کہتے ہیں موسٹ سب کو اب الاؤڈ ٹو اینڈ میڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان اسپورٹس تاکہ ان کی تھوڑی سی ہیلتھ بھی رہے. اور میں بورڈ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کی جو کنٹریبیوشن رہی ہے مائیکل ٹامپسن کی اس کو ایکنالج کریں اور اس کے ساتھ میں الوداع کہتا ہوں. مجھے جو چیز ان کی میں جس کو ریسپیکٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی کہ میرے کام میں مداخلت نہ کریں. میرے کام اچھا ہم پاکستانی جو ہیں ہم تو یوز ٹو ہوتے ہیں کہ ہمارے کام میں مداخلت 24 گھنٹے irrelevant لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمارے کام سے لینا دینا نہیں ہے, اور جو اپنا کام نہیں کرتے لیکن آپ کے کام میں مداخلت کرتے ہیں. اچھا اور اگر آپ بعد میں دیکھیں اگین سوشل میڈیا ٹویٹر پر تو ایک نیم پابندی ہے, لیکن وہاں پر بھی جتنے بھی
آپ کے ہیں پرانے ایچ ایس اونینز, وہ میرا خیال ہے کہ ایک آواز میں ہی بول رہے ہیں اس وقت. اور کل سیخپا ہیں جس کو جی, اور کل جہاں تک مجھے پتا ہے تو 3 بجے ان کا ایک پرامن گیدرنگ ہوگی, مظاہرہ نہیں کہہ رہے, ٹیچرز بھی ہیں گورنر ہاؤس کے سامنے. ٹیچرز کا مجھے نہیں پتا. اچھا, فہد حسین صاحب جو ہمارے ایک فیلو صحافی بھی ہے, حکومت بھی ان کا تعلق رہا ہے, اور ایچ ایس اونین بھی ہیں, ان سے میری بات ہوئی آج, تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ یار بہت افسوسناک بات ہے, پرنسپل صاحب کی بھی بات صحیح ہے, ان کی حجیمہ کے بھی چلیں, انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے, لیکن یہ اب ایک ایشو بن گیا ہے. تو سوال ان سے میں نے پوچھا کہ اب بن تو گیا ہے ایشو, اس کو سنبھالا کیسے جائے. گورنمنٹ کو آئے ہوئے یعنی کابینہ کو تقریباً 2-2.5-3 ہفتے ہوئے ہیں, اور یہ گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں ایک دم اس طرح کا ایشو ابھر کر منظر عام پہ آ جائے. اس کے فیکٹس جو بھی ہیں وہ ظاہر بات ہے, وہ میں نے بھی کچھ آپ کے سامنے بیان کیے, لیکن فیکٹس کے ساتھ ساتھ ایک تاثر جو بنتا ہے, ایک پرسیپشن جو بنتا ہے, اگر یہ وہ پرسیپشن بن رہا ہے کہ کسی ایک شخص کو, کابینہ کے ممبر کو کسی طریقے سے ایک فیور دیا گیا ہے جو کہ دوسرے پیرنٹس کو اویلیبل نہیں ہے, اور کسی ایک شخص کی وجہ سے اگر اس طرح کے ایک اسکول کی باقاعدہ پالیسی چینج کی گئی ہے, تو یہ جو تاثر بن رہا ہے یہ گورنمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. ایسے موقع پر جب گورنمنٹ واقعی میں یہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کو سیریسلی لیں, اور واقعی میں لوگ یہ سمجھیں کہ اس باری یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ کچھ مختلف طرح کی گورنمنٹ ہے, تو آئی تھنک دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ریسپونڈ. اس ایشو کو اگنور کرنا یا اس کا دفاع کرنا از ناٹ گڈ انف. They will have to come out and do something, چاہے یا پرنسپل کا استعفیٰ واپس ہو, یا کوئی الگ سے انکوائری کھولی جائے, یا کسی بھی طریقے سے سارے معاملے کو ری لک کیا جائے, تاکہ یہ جو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے اگینسٹ اے ویری سینئر ممبر آف دا کیبنٹ, یہ فوری طور پر ختم ہو. ٹائم کم ہے, آلریڈی آپ نے دیکھا کہ آج ایک نیوز سائیکل کے اندر یہ ایشو کتنا بڑا بن گیا ہے, اور اس سے کس طریقے سے گورنمنٹ کے اگینسٹ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اسپیڈ از آف ایسنس, اور یہ بہت جلد جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور پنجاب گورنمنٹ کو, جو دونوں ایک طریقے سے اسٹیک ہولڈر ہیں, اور گورنر پنجاب کو فوری طور پر کوئی اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ معاملہ جو ہے وہ سبسائڈ کرے, اور سبسائڈ سے زیادہ امپورٹنٹلی ریزالو کرے, تاکہ نظر آئے. اچھا جی, اور ایک اور جو بات ہو رہی ہے اب کہ ایک وفاقی وزیر کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ پرنسپل صاحب کو راضی کیا جائے کہ یار استعفیٰ واپس لیں, یار سوری یار امین ہوتا ہے باس مائیکل صاحب, اب چھوڑ دینا ہے یار, مٹی پاؤ روٹی کھاؤ. اور اس کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب میں آج دیکھ رہا تھا کچھ چینلز کی ویب سائٹس پر, اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہر بندے نے خبر کی, آج ویسے ہی سلو نیوز ڈے ہے تو یہ ٹاپ سٹوری بنی ہوئی تھی, تو اس میں کوئی عجیب و غریب باتیں بھی آ رہی تھیں جس میں انہوں نے گورنر کو کوٹ کیا ہوا ہے, گورنر صاحب کو کوٹ کیا ہوا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ کہاں سے کوٹ کیا ہے, کیونکہ پریس کانفرنس تھی یا کوئی پریس ریلیز تھی جس میں شاید یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی یہ تو پرنسپل صاحب ہیں, انہوں نے تو مطلب 40 لاکھ روپے کی تو ان کی تنخواہ, میرا نانا لوی خبر چلا دے, ہاں, اور ان کے خلاف تو انکوائری بھی ہونی چاہیے. پھر مختلف ذرائع سے ٹکرز بھی آ رہے ہیں کہ جی آپ یہ چلا دیں, آپ وہ چلا دیں, کھل کے کیوں نہیں آتے بس یار پتہ نہیں کبھی کھل کے کیوں نہیں آتے. اگر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پرنسپل نے پچھلے سال استعفیٰ دے دیا تھا, ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی تھی, ہم نیا پرنسپل ڈھونڈ رہے تھے, آج ہی کیوں پتہ چل رہا ہے؟ تو بھائی نہیں تو آپ جاری کر دو نا, آج تو پتہ چل رہا ہے کیونکہ یہ چیز سامنے آئی ہے, لیکن اب جاری کر دو, ختم ہو جائے گی, جاری کر دو, لیکن نہیں کرنا کیونکہ وہ بیک ٹریک بھی کرنا. اینی وے, اب بڑی اداروں کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک بہت بڑی شخصیت کی بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ ہے خان صاحب. شہریار خان صاحب 90 سال کی عمر میں پچھلے ہفتے یہاں کراچی میں فوت ہوئے, اور ان کا تعلق تھا بھوپال کے شاہی گھرانے سے. اگر میں آپ کو بتانے لگوں کہ انہوں نے کون کون سے عہدے سنبھالے ہیں اور کیا کیا ان کی خدمات رہی ہیں اس ملک کے لیے, تو میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں ایک پورا پروگرام کرنا پڑے گا. لیکن مختلف ممالک میں سفیر بھی رہے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی رہے ہیں, اور یہ وہ ان چند شخصیتوں میں, آئی وڈ سے کہ ہی از ون آف دا لاسٹ جینٹلمین جو اس ملک نے پروڈیوس کیے. ایک کلاس تھی نا, ایک کلاس تھی, اور یہ ایسے شخص ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کبھی ان کی منہ سے آپ نے کسی کی برائی نہیں سنی ہوگی, اور اب جب یہ نہیں ہے اس دنیا میں تو آپ کسی کے منہ سے ان کے بارے میں بھی کوئی برائی نہیں سنیں گے. اٹس اونلی پریزز اینڈ دا ہائیسٹ آف ورڈس. تو گریٹ لاس, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے تو ہی ڈائیڈ پیسفلی اینڈ آفٹر اے لانگ اینڈ اکمپلشڈ لائف.
آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.